بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے پارٹ کے اندر ہم نے جنت کی حوروں کی خصوصیات سنی ہے۔ آج ہم سنیں گے جنت الفردوس کی خصوصیات۔ جو نیچے کی جنت ہے اس کے محلات سونے چاندی کے، اور جو جنت الفردوس ہے اس کے محلات بھی سونے چاندی کے، لیکن ایک خاص مقام اس فردوس میں ہے جو پوری جنت میں نہیں ہے۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، تیسری اینٹ سبز زمرد کی، گارا کستوری اور اس پر موتی جڑے ہوئے، اور گھاس زعفران کی، اور اللہ کا عرش چھت ہے، اللہ کا عرش چھت ہے۔ کہاں بھاگ گیا مسلمان؟ گارے مٹی کے مکانوں پر ساری طاقت لگا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ بڑے بڑے نقشے کھڑے کیے، اللہ کے عرش والے محل نظر آ رہے تھے۔ عرش ربی چھت یہ فردوس کے محل ہے، اور اس کی حور ہے جس کا نام لاعبہ ہے۔ اللہ نے ان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے: مشک، زعفران، عنبر، کافور۔ اس میں آب و حیات ڈالا۔ دنیا میں کوئی آب و حیات نہیں، یہی غلط روایت ہے۔ آب و حیات تو صرف جنت میں ہے۔ ماء الحیات، آب و حیات ڈال کر کھڑی ہو جا، اور وہ کھڑی ہوئی۔ اس کا جمال ایسا، اس کا حسن ایسا کہ جنت والا جب اس کو دیکھے گا، اگر موت نہ مٹ گئی ہوتی تو اس کے حسن کو دیکھ کر مر جاتا، ایسا جمال کے دیکھ کے مر جاتا، مگر موت اب ختم ہو چکی ہے۔ اور جنت کی حوریں اس پر عاشق ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ساری جنت کی حوریں اس پر عاشق ہے، اور اسے کیا کہتی ہے کہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہے: اے لاعبہ، اگر تیرے حسن و جمال کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو تجھے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ اس کی گردن پر لکھا ہے ایک روایت، دوسری روایت ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے: جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کر لے تو میرے رب کو راضی کر کے آئے، میرے رب کے حکم کو پورا کر کے آئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔